بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں کے سیاسی اور سماجی حالات ہیں، ان کو جماعت اسلامی ہند تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ وہاں پر امن کو اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو اہمیت دیں۔ تو وائلنس، جو تشدد کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ افواہوں کے نتیجے میں رومرز کی بنیاد پر ہجوم نے ماب لنچنگ کر دی۔ جماعت اسلامی ہند اس کی سخت مذمت کرتی ہے۔ کسی معصوم انسان کی جان کو ہلاک کر دینا یہ اخلاقی طور پر بہت ہی ایک مجرمانہ عمل ہے کہ کسی بھی ملک میں وہاں کی اقلیتوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، عبادت گاہوں کی حفاظت ہی اس ملک کے امن عامہ کی، اس ملک کی جمہوریت کی، اس ملک کے قانون ساز اداروں کی، قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کی کامیابی کی کسوٹی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں کے سیاسی اور سماجی حالات ہیں، ان کو جماعت اسلامی ہند تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ وہاں پر امن کو اور لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کو اہمیت دیں، اور وہاں جمہوریت کی، امن عامہ کی بالادستی کو بنائے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بنگلہ دیش کے اندر ان دنوں جو سیاسی عدم استحکام ہے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، اور جو وائلنس، جو تشدد کی کیفیت نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور خاص طور پر ان حالات میں وہاں کے ایک اقلیتی فرد کو، ایک ہندو بھائی کو افواہوں کے نتیجے میں رومرز کی بنیاد پر ہجوم نے ماب لنچنگ کر دی۔ جماعت اسلامی ہند اس کی سخت مذمت کرتی ہے، اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور بنگلہ دیش کی اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ عوام سے بھی مطالبہ کرتی ہے اور ان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ امن، انصاف کو بنائے رکھنے میں آگے بڑھیں گے۔ خاص طور پہ سول سوسائٹی کے ان لوگوں کے انیشیٹ کو ہم پسند کرتے ہیں جنہوں نے اقلیتوں کے جان، مال، عزت، آبرو، عبادت گاہوں کی حفاظت کی پہل کی ہے، کوشش کی ہے، اور خود وہاں کے وزیر اعظم بنگلہ دیش کے، انہوں نے بھی ان واقعات کی مذمت کی اور اس کو روکنے اور مجرمین کو سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم یہاں یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں وہاں کی اقلیتوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، عبادت گاہوں کی حفاظت ہی اس ملک کے امن عامہ کی، اس ملک کی جمہوریت کی، اس ملک کے قانون ساز اداروں کی، قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کی کامیابی کی کسوٹی ہے۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور جماعت اسلامی ہند ان واقعات کی مذمت کرتی ہے، تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے،
اور وہاں کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو حرکت ہے، کسی معصوم انسان کی جان کو ہلاک کر دینا، یہ اخلاقی طور پر بہت ہی ایک مجرمانہ عمل ہے۔ یہ قانون کی نگاہ میں سماج کو ایک جرائم کی طرف ڈھکیلنے والا عمل ہے۔ یہ سماج کے توازن کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ہم بنگلہ دیش حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بروقت اقدام ہو، جلد مجرم کو گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے۔ اگر مجرمین کو جلد سزا نہ ملے تو اس سے مجرمین کے حوصلوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ہمت بڑھ جاتی، اور جو عام عوام ہے ان کا جو حکومت پر، عدالت پر، قانون ساز اداروں پر جو اعتماد ہے وہ اعتماد مجروح ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم وہاں کی بنگلہ دیش کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی تاخیر نہ ہو، سخت اقدام لیا جائے، بروقت اقدام لیا جائے۔ ہم اس موقع پر بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ ان کے ان حالات میں اپنی سولیڈیرٹی کا، اپنی اگانگت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بنگلہ دیش میں وہاں کے حالات سدھر جائیں گے، امن بحال ہوگا، جمہوری ادارے صحیح خطوط پر کام کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے پڑوس میں بنگلہ دیش ایک صحت مند سماج، ایک ترقی یافتہ سماج، ایک انصاف پر مبنی سماج والا ملک بنے۔ اس لیے ہم بنگلہ دیش کی عوام سے توقع رکھتے ہیں کہ وہاں امن کا، قانون کا، محبت کا، انصاف کا سماج ہوگا۔ تو پھر ایک بار ہم وہاں جو کچھ واقعات تشدد کے ہوئے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور جو اقلیتی سماج کا جو فرد جس کی ہلاک ہوئی ہے اس پر مذمت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہاں کی حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔